یہ واپس رجت سے نکلا ہے اور ایکٹیو ہوا ہے تو یقینی طور پر جو ہے نا اس نے اپنے اثرات دینا شروع کر دیے ہیں. آپ بھی مینٹلی طور پر اور اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ خاصے ایکٹیو ہو چکے ہوں گے. اور 2025 تک، یہ جون 2025 یعنی اسی سال جون تک ابھی کافی مہینے پڑے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ کو مزید ذرا پرسو کر سکتے ہیں، پش کر سکتے ہیں، زور آزمائی کر سکتے ہیں کہ آگے بڑھیں. ہر طریقے سے ریسورسز یوز کیجیے گا تاکہ جون سے پہلے آپ کو کامیابی مل سکے. اس کے علاوہ مریخ ہے، وہ اس وقت آپ کے 10ویں گھر میں ہے، اور جو گرہن بن رہا ہے، یہ لگ رہا ہے نا اس وقت، اس کے ساتھ یہ جو اینگل بن رہا ہے اس کا، وہ بالکل سکوئر بنا رہا ہے. تو یہ چونکہ سکوئر یعنی تربی کا حصہ بن رہا ہے نا، تو جو آپ کے کریئر اور پیشہ ورانہ زندگی ہے اس میں شدت اور دباؤ پیدا کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے خاصا وہ فورسفلی اس کو یہ سنب کرے گا، اس کے کافی سارے معاملات جو ہے نا ان کو گڑبڑ کرا دے گا. تو یہ ہوگا کیا، کلیئرلی تھوڑا سا میں اور واضح کر دیتا ہوں کہ آپ کا جو امیجیٹ باس ہے یا کوئی سینئر کوئی شخصیت ہے یا اتھارٹی فگر ہے کوئی آپ کے، جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کو اپنے کام کی جگہ پر خاصا محتاط رہنا ہوگا. اور اگر کوئی نیا پروجیکٹ یا کاروباری موقع ہے، اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. اس کا پھر کام جو ہے نا بہت غلط ہو سکتا ہے. آپ کا کنٹرول جب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر اللہ توکل ہی پر چلتا رہے گا جو کچھ بھی ہے. لیکن یہ کاروباری منصوبے اور پلاننگ کے تحت نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو خاصا احتیاط کرنا ہے تاکہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں. پلوٹو آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جو تخلیقی صلاحیت، محبت اور اولاد کے امور پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے. یہ نظر کسی تخلیقی جو کریٹیو پروجیکٹ ہے آپ کا، کریٹیوٹی پہ بیس کر رہا ہے، یا ذاتی خواہشات ان کی تکمیل میں غیر متوقع تبدیلیوں کا اندیا دے رہا ہے کہ یہ آپ کی خواہشات اور سوچوں سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور سوچوں کے بعد بھی، یعنی اسے ڈیلے بھی کر سکتا ہے اور جلدی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ رومانس وغیرہ میں کسی الجھن کا شکار ہیں تو یہ وقت بالکل آپ کو ایسا مواقع آپ کے سامنے لے کے آئے گا کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور کسی فیصلے پر پہنچنے میں آپ کو اس وقت کوئی جھجک بھی نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے اس کو مینیج کر لیں گے. اب زحل ہے، وہ نیپچن اور راہو، یہ جو ہے یہ آپ کے 6 گھر میں موجود ہے، جو صحت، روزمرہ معمولات اور کام کے دباؤ میں اضافے کی نشاندہی کر رہے ہیں. کسی قانونی معاملے یا ملازمت سے متعلقہ جو ہے کسی چیلنج کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیجیے گا اور صحت کا خاص طور پر خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب یورینس صاحب آ گئے تو یہ پچھلے 7 سال سے آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہیں، اور انہوں نے آپ کے مالیاتی امور، نفسیاتی تبدیلیاں جو بندے کے اندر رونما ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور مشترکہ وسائل جو کامن ریسورسز تھے آپ کے، ان کے حوالے سے نمایاں اثرات اس نے مرتب کیے ہوں گے. اب یہ یہاں سے چونکہ رخصت ہونے والا ہے تو اس لیے ان سب امور میں استحکام آ جائے گا، گریجولی آ جائے گا. تو ابھی آپ کو کچھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا. کیتو آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، جو آپ کی خلوت، یعنی کیا کہتے ہیں کہ بالکل پرائیویسی، جہاں کوئی کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوتا. اور اس کے بعد آپ کی باطنی آگاہی، انٹرنل جو آپ کی اویئرنیس ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے، تو اس میں کوئی دوسرا حصہ دار بھی نہیں ہے. اور آپ کے جو دوسروں کی نظر سے خفیہ معاملات کہہ لیں، پوشیدہ معاملات کہہ لیں، جو دوسروں کے سامنے آپ جن کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے پروجیکٹ جاری رکھے ہوئے اپنے کاموں کو آگے ان حوالے سے یہ ساری جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان حوالے سے اہم اثرات چونکہ مرتب کر رہے ہیں. اس نظر کے تحت آپ کو کسی اندرونی سچائی سے آگاہی ہو سکتی ہے. انٹرنلی کوئی ایسا سچ جو آپ کے سامنے اندر آپ کے ذہن میں کھلے گا کہ وہ اچھا یہ ایسے تھا، کوئی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے. حالات کچھ اس طرح کے آئیں گے کہ آپ کو ہو سکتا ہے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے یا کسی دوسرے کی غلطی کا احساس ہو. تو پھر جب آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو اپنی زندگی کا جو ہے نا اس کی سمت کا تعین کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. اور گرہنوں کا یہ سائیکل جو ہے اپریل 2023 سے جاری ہے، اور اب یہ اپنے اختتام کی بڑھ رہا ہے. یعنی یہ معاملات یوں سمجھ لیجیے گا جو 2023 میں شروع ہوئے تھے نا، اب وہ کسی حتمی نتیجے کی طرف پہنچ رہے ہیں اور تقریباً ان کا خاتمہ ہونے والا ہے. برج عقرب
स्कॉर्पियो, ये ग्रहण जो है स्कॉर्पियन के छठे घर में नमूदार हो रहा है। इस घर का ताल्लुक आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात यानी रूटीन वर्क से होगा। इसके अलावा इसे किराए पर ली गई जो ज़मीन व जायदाद है उसके साथ साथ आपके पालतू जो जानवर हैं उनके साथ भी मंसूब किया जाता है। ग्रहण के साथ साथ यहाँ ज़ोहरा और अतारत भी चूँकि ग्रहण के वक्त यहाँ मौजूद होंगे और ये रुजत का शिकार तो हैं, मगर इनकी मौजूदगी जो है उसकी वजह से इस घर की कुव्वत काफ़ी बड़ी हुई है, पावरफुल हुआ है घर मामूल से ज़्यादा। आपकी सेहत और जो आपके रूटीन के उमूर हैं उनमें ये इजाफी कुव्वत बहुत मुफीद और मददगार साबित हो सकेगी। कैरून इस घर में मौजूद रह के इसके उमूर के हवाले से किसी पुराने ज़ख्म को मुंतमिल करने और आपकी ज़िंदगी को मुतवाज़न बनाने की कोशिश जो है ना, मुतवाज़न यानी बेहतर अंदाज में, मुतवाज़न तो हर बंदा करता रहता है अपनी ज़िंदगी को, लेकिन ये कि अच्छे अंदाज से अगर होगी और उसमें ज़्यादा बेहतरी आ जाए तो बहुत कमाल होता है। तो इस ग्रहण के साथ ज़ोहरा की जो मौजूदगी है वो इशारा दे रही है कि इस नज़र के तहत जो औलाद के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनकी मुरादें यकीनन पूरी हो सकेंगी। बच्चों के अलावा दीगर जो तख्लीकी उमूर है ना, तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी ये आपकी है, क्रिएशन है आपकी, जिस शोबे में आप एक्सपर्ट हैं तो उसके लिए भी ये नज़र बहुत अच्छी है। पाँचवें घर की बड़ी हुई कुव्वत भी इस हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगी। अब यहाँ अगर हम बड़े जो सियारों की बात करेंगे तो मुश्तरी आपके 8वें घर में है और ग्रहण के साथ सेक्सटाइल भी बना रहा है, यानी तस्दीस के पोजीशन में है। और जैसा कि मैं पहले बताता रहता हूँ कि 8वें घर का ताल्लुक तजदीद, हयात नौ और ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, तो इसे मौत का घर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये घर मुतहरक होता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में हमें अपने वजूद का एहसास दिला देती है। और वैसे मैं इसका पर्सनली जो इसका जो है ना आई विटनेस हूँ, चूँकि ये मैं काफ़ी चीज़ें देखता रहता हूँ, तो इस वजह से इसका मकसद वैसे ये होता है कि हमें डराना या परेशान करना तो नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी की जो कदर व कीमत है उसका एहसास दिलाना होता है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें जो सुस्तियाँ हो जाती हैं हमके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, मतलब सुस्ती होती है और बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है, बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो ही नहीं करते हम रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो उन चीज़ों से हटाने के लिए, हमें एक्टिव करने के लिए, चाको चौबंद बनाने के लिए ये सारे मामला किए जाते हैं। और ज़िंदगी की जो असली जो कदर कीमत है वैसे तो वही समझते हैं जिन्हें मौत के करीब होने का जो है ना गहरा शऊरी एहसास होता है, जिनको एहसास होता है कि हाँ मौत भी कुछ चीज़ है भाई और मरने के बाद फिर मामलात आगे चलेंगे। तो इस घर की कुव्वत का एक और पहलू भी ये है कि इस घर के जो